بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمی ابراہیم آفیشیل۔ 2-3 ایشوز ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں ملازمین کا احتجاج ہے اور پرامن احتجاج ہے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پولیس نے آپ ویژولز دیکھیں، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور وہ صرف ایک احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن کسی کو اب مطالبہ کرنے کی اور احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام آباد میں۔ یہ آج پھر اسلام آباد پولیس نے یہ بتایا لوگوں کو۔ یہ فوٹیجز اور یہ جو ویژولز ہیں بڑے ہی افسوسناک ہیں، جس میں لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں مطالبہ ہے، اپنی بات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات جس پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کنفیوژن کی پالیسیز جو ہیں پھیلانے کے لیے اور جھوٹ کی پروموشن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ آج کل اگر آپ ٹی وی چلائیں تو آپ کو وہ لوگ عمران خان کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو عمران خان کی جو سٹرگل ہے اس کا اپنے آپ کو نمائندہ بنا کر اور اس کا فرنٹ فیس بنا کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لائل ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یا پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یا پی ٹی آئی نے ان کو نکال دیا ہے۔ لیکن اب جو مین سٹریم چینلز ہیں ان میں شام کے جو شو ہیں اور دن بھر کی جو خبریں ہیں اس میں یہی لوگ ان کی زینت بنے ہوئے ہیں اور یہی لوگ بات کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، شیر افضل مروت اپنے علاقے سے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا اگر عمران خان کی حمایت اس کے ساتھ نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ عمران خان کے نام کی وجہ سے پذیرائی ملی، پی ٹی آئی نے محبت دی، عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا، لیکن جب یہ خبریں آئیں کہ شاید ان کا کہیں نہ کہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہو چکی ہے یا وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو عمران خان کی جو پالیسیز ہیں اس کو وہ چیلنج کریں گے کسی وجہ سے، اور ان لوگوں ان کا وہ علی امین گنڈا پور کے بہت ساتھ ہیں جن کے بارے میں عمران خان کے تحفظات ڈیولپ ہوئے ہیں۔ پھر ایک ہمیں سمجھ آئی کہ گروپ ہے پورا، شاندانہ گلزار صاحبہ بھی اس میں، اور بھی کئی لوگ ہوں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم پی ٹی آئی ہیں، عمران خان کے جو فیصلے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ پر تنقید نہیں کرتے، وہ جنرل سیکرٹری ان کو عمران خان نے بنایا، یہ تنقید عمران خان پر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بات کی جائے، یہ عام فہم بات ہے، اگر آپ کریں شیر افضل مروت کے بارے میں، علی امین گنڈا پور کے بارے میں یا اور کسی آدمی کے بارے میں ان کے گروپ کے، تو وہ بشرا بی بی کو گالیاں نکالنا مقابلے میں شروع کر دیتے ہیں، اور جناب یہ سب اس عورت کا کیا دھرا ہے۔ تو ایک وہ لوگ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم عمران خان کے نمائندے بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بس ہماری تو اب ترجیح یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ نون لیگ کے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تم فارم 47 کی پیداوار ہو۔ ان کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ اندر باہر بھی آ جا رہے ہیں، اور وہ عمران خان کے چیمپئن بھی ہیں، جبکہ نہ عمران کا نام آ سکتا ہے، نہ ان کا کوئی جو اصل جو پی ٹی آئی کا آدمی ہے جو عمران خان جس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، نہ وہ ٹی وی پر آ کے کو بات کر سکتا ہے، نہ ہم جیسوں کو، ہم تو خیر کسی وہ اس میں ہے ہی نہیں، نہ نوکری کی اجازت ہے، نہیں نام تو تب لیں گے نا جب ٹی وی اسکرین پہ بیٹھے ہوں گے، نہ نوکری کی اجازت ہے، ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود جیل کے اندر کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے یوٹیوب کے لیے، اور ملینز اینڈ ملینز آف آپ لوگ ہیں محبت کرنے والے جو سبسکرائبر ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن نہیں۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کو بھی یہی چاہیے کہ وہ ٹویٹ کریں 2-3 پی ٹی آئی کے خلاف، اپنے خلاف 3-4 باتیں کریں، باہر آئیں اور پھر وہ کہیں کہ جی میں نمائندہ ہوں عمران خان کا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور بلے ہی بلے ہو جائے گی۔ یہ کیا وہ ایک جو سورس آف انفارمیشن تھا میڈیا، اب وہ سورس آف کنفیوژن بن گیا، اس میں جھوٹ، اور پھر آرٹیکلز جھوٹ پر جھوٹ۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کب عمران خان کی رہائی کی کال دیں گے، مذاقیہ انداز میں۔ وہ ہمارے انٹلیکچوئلز جن کی ہم بڑی عزت کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں،
لیکن وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، مثلاً پورے کالم میں ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے اب اس کا دائرہ امریکہ تک چلا گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے یہ امریکہ نے بنائی ہے۔ ڈونلڈ لو، سائفر، یہ ساری سازش جس میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا، اٹ سٹارٹڈ فرام امریکہ، اٹ کیم ہیئر فرام امریکہ۔ لیکن کیونکہ یہ ویسٹرن پبلیکیشنز کے لیے ہمارے دوست کام کرتے ہیں، ڈالرز ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، تو اس لیے ان کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ میں مطلب ایک پالیسی کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بکے ہوئے ہیں یا وہ کوئی پیسے لے کے یہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے تنخواہوں سے پیار ہوتا ہے، اپنی نوکری سے پیار ہوتا ہے، اور اپنا سٹیٹس بھی چاہیے ہوتا ہے بندے کو، تو اس میں پھر وہ اپنی اسی پالیسی کے تحت کام کرتا ہے۔ آج جو پاکستان کی پرابلم ہے، جو عمران خان جیل کے اندر ہیں، جو ایک کٹ پتلی حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہو گئی ہے، یہ سب امریکہ سے شروع ہوا، امریکہ نے کروایا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اور جنرل باجوہ اس کا ایک کلیدی کردار تھا۔ اور پھر انہوں نے رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ سارے آ گئے، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کس کی کریشن تھی؟ یہ امریکہ کی کریشن تھی۔ اور اب جب یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا بڑا ایکٹیو ہوا، انہوں نے وہاں پر ایک موو چلائی جس کی وجہ سے انہوں نے آئینہ دکھایا امریکی کانگریس مین کو کہ تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، ادھر کیا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے بیان دیے، ادھر اسلام آباد میں پتلونیں گیلی ہو گئی۔ اب کیونکہ وہ جو لیجسلیشن کی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی بات کر لے، تو اب یہ سارے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی اب تو عمران خان کوئی امریکی ایجنٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، عمران خان کو اگر چھڑوانا ہے تو پاکستانی قوم نے چھڑوانا ہے، پاکستانی عوام نے چھڑوانا ہے، آپ سب لوگوں نے اور کبھی عمران خان نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ہی آلویز لکس ایٹ دا پیپل آف پاکستان اور آل مائٹی اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی انہوں نے وہ دنیا میں کسی کو خدا بنانے کی بات نہیں کی، نہ کوئی کسی کو یہ سمجھا کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ وہ اکیلا جیل میں پڑا ہوا ہے، بچوں سے دور ہے، بیوی اس کی پڑی ہوئی ہے، بہنیں اس کی مار ماری پھر رہی ہیں، اور جو ورکرز ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی مارے مارے پھر رہے ہیں، جیلوں میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ ٹی وی پر وہ نہیں آتے، ٹی وی پر وہ آتے ہیں جنہیں کوئی اور لے کے آتا ہے، جو خان کی بات کرتے ہیں، خان کے ہیں نہیں۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کو کہ آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اور یہ لوگ جو ہیں، اب یہ مسلم لیگ نون نے ایک نیا کام شروع کر دیا، وہ سارے انہوں نے سرکاری ملازمین کو بٹھا کے جلسے کر کے بڑی، اور اب مریم نواز جو ہیں وہ کوئی بڑی اپنے آپ کو پاپولر لیڈر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں ساری یہ جنتا لگی رہی ہے، یہ ساری فوج لگی رہی ذوالفقار علی بھٹو کو مارنے کے بعد اس کو غدار ثابت کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا۔ پھر یہ نواز شریف کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، ہتھ کڑیاں لگا کے اسے لے گیا، پھر گئے اسی کے پاس آ کے۔ اور میں اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ ٹی وی پر لوگوں کو لانے سے یا یہ اس طرح کے کالم چھپوانے سے یا اس طرح کی خبریں دینے سے کوئی تبدیل نہیں ہونے والا۔ آج عطا تارڑ صاحب کی ایک اور دھمکی آئی ہے، کو پاکستانی لنڈن میں کوئی احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم وی ول ٹیک یو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن تڑیاں شڑیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں آج بڑی عطا تارڑ صاحب نے۔ بہرحال یہ جو کچھ آپ کو ٹی وی سکرینز پر نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور جو عوام کے دلوں میں ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو دنیا جان چکی ہے، اب یہ بات صرف اٹس جسٹ میٹر آف ڈیز، مے بی ویکس، کب آپ اس ریئلٹی کو مانتے ہیں۔ سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس کے بغیر، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، بالکل بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ چاہے کوئی آ کے ناچے، گالیاں نکالے، مارا ماری کرے، اپنے آپ کو جتنا مرضی عمران خان کا نمائندہ بنا کے پیش کرے، لوگوں کو پتہ ہے خان کے ساتھ کون ہے، خان کیا کہہ رہا ہے، خان کیا کرے گا۔ اگر میڈیا کی زور پر حکومتیں گرتی اور بنائی جاتی نا، تو پھر یہ جو پچھلے 70 سال سے کوشش کر رہے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اس ملک میں یہی پاپولر ہوتے ہیں، اور یہی ابھی تو آج کل تو یہ
جو ان کی حالت ہے اللہ معاف کرے. میں بس کچھ کہنا نہیں چاہتا. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.